حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت گھر میں ہے، بلوائیوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، ہم میت کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، میت گھر میں ہی رہے گی۔ چنانچہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کفن دینے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ باہر نکلتی ہے اور بلوائیوں کو، ظالموں کو، اور عبداللہ ابن سبا کی اولاد کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اگر آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن نہ دینے دیا گیا، جنازہ نہ پڑھنے دیا گیا، میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر باہر آ جاؤں گی، گلی میں آ جاؤں گی۔ چنانچہ ان سبائیوں پر ہیبت طاری ہوئی، وہ ڈر گئے کہ نبی کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، دوپٹہ اتار کر باہر آ گئی، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عرش نہ ہل جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ سبائی ہیں، یہ وہ ظالم ہے کہ عورت کا دوپٹہ اترنے کا اعلان ہے کہ یہ دہل جاتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں کہ عورت دوپٹہ اتار کر باہر آ گئی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آج تو مسلمان کو حرکت نہیں ہوتی، آج مسلمان نہیں ڈرتا، یہ وقت کے سبائی ہیں۔ یہ جب حضرت ام حبیبہ نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، حضرت 4 آدمیوں کو اجازت دیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھائیں، ان کو کفن دیں اور یہ 4 آدمی جنازہ لے کے جائیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور ان کی تدفین کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ گلیوں سے گزر رہا ہے، مدینہ کی گلیوں سے جنازہ جا رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر بھی ان لوگوں نے پتھراؤ کیا، ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پتھر مارے، جنازے کے شرکاء کو پتھر مارے، اس طرح ظلم کیا اور اس طرح مظلومانہ شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بالآخر ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا، وہاں پر تدفین کر دی گئی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور سال کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور سال کا اختتام بھی ایک تو ہم نے جانور کی قربانی سے کیا اور اپنے مال کی قربانی سے کیا، اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور محرم، آگے محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور سال کا آغاز بھی قربانی سے ہو رہا ہے، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو عظمت ملے گی، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھو، پھر سال کے اختتام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھو، اور فرمایا کہ جب بھی اسلام قربانی مانگے تو اس طرح ان حضرات کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے مقابلے میں جو ہے اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو، اور اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے 18 ذی الحجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت کے عنوان سے منایا جائے، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کہا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔